ڈاکٹر ساجد، آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں الرجی کے بارے میں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ الرجی کیا ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم میں سے کچھ بچے اور کچھ بڑے ذرا سے زیادہ حساس ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں ماحول میں یا کھانے پینے کی، اس میں جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کو جب وہ ان کے ارد گرد وہ آتی ہیں تو ان کے جسم سے جو ری ایکشن ہوتا ہے، جو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ ذرا مختلف ہوتا ہے ان سے جن کا یہ حساس سسٹم نہیں ہوتا۔ تو ہوتا تو دفاعی نظام ہے، مگر زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے وہ کچھ جو اثر ہوتا ہے اس کا ذرا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد چیزیں ہوتی ہیں یہ کیسے داخل ہوتی ہیں ہمارے جسم میں۔ سب سے زیادہ تو داخل ہوتی ہیں ناک کے ذریعے۔ تو مثلاً گرد ہے، یا آج کل یہ آلودگی ہے ماحول میں، اور اس کے علاوہ اگر دھواں ہے، سگریٹ کا دھواں ہے، یا کوئی چیز جو خوشبو ہے اس طرح کی، یا کوئی ہم کیمیائی سپرے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، تو اس سے، یا موسم کے تبدیل ہونے سے جس میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ حساس جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں ان کو پھر کچھ ایسے علامات نظر آ جاتے ہیں ہمیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو الرجی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اکثر ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں میں سے پانی شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بچے کو کبھی کبھار کھانسی بھی ہو جاتی ہے، مگر عام طور پہ بخار وغیرہ نہیں ہوتا اور بہت شدید کھانسی نہیں ہوتی۔ تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جس سے پھر انہی حساس بچوں میں کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا ہم انڈا بھی کھاتے ہیں، مچھلی بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، یہ نٹس وغیرہ بھی کھاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا، مگر جو حساس ہیں یا جو الرجک بچے ہیں یا بڑے ہیں ان کو اسی سے یا تو پیٹ میں درد، الٹی ہو جاتی ہے، یا جسم میں دانے نکل آتے ہیں، یا جسم میں بڑے بڑے دھبے بن جاتے ہیں جس میں خارش ہوتی ہے۔ تو ایک میں نے بتایا ہے ناک کے ذریعے، ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کھانے سے یا پینے سے، اور اس میں کچھ دوائیاں بھی شامل ہیں، کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جو بچے کو الرجی کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے عام طور پہ ڈاکٹر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بچے کو کسی چیز سے الرجی نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جسم پہ کوئی چیز لگائی جائے، مثلا ہم صابن استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، مگر کچھ بچے ہوں گے جن کو صابن لگانے سے یا لوشن لگانے سے یا کوئی کریم لگانے سے ان کے جلد پہ دانے نکل آتے ہیں اور ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے۔ سو ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اور جلد کے ذریعے عام طور پہ یہ داخل ہوتے ہیں، اور حساس لوگوں میں پھر جو اثرات ہیں وہ میں نے کچھ آپ کو ناک، کان، گلے کے بتائے ہیں، پیٹ کے بھی بتائے ہیں۔ تو اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہی باتیں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ بچے میں مثلاً بچہ اس طرح حساس ہے، یعنی اس کے خاندان میں کسی کو الرجی ہے، خاص طور پہ اس کے والدین کو، اگر نہیں تو اس کے رشتہ داروں کو، مثلاً خالہ یا ماموں یا چچا یا تایا، یا اس کے جو کزنز ہیں اس میں ہیں یا نہیں، اس سے مدد ملتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ کس وقت ہوتا ہے، مثلاً اگر موسم کی تبدیل ہونے پہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب بہار کا موسم ہے یا خزاں کا ہے تو اس کو شروع ہو گیا ہے، یا یہ کہ کسی چیز کے کھانے سے، کسی جگہ پہ جانے سے، مثلاً اگر بچے کے ارد گرد کوئی بلی ہے یا کتا ہے، یا کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور بچے کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں کوئی آگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، آپ کو معلوم ہی ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ الرجک ہے۔ تو معائنہ کیا جاتا ہے، ناک، کان، گلے کا معائنہ ہوتا ہے، جلد کا معائنہ ہوتا ہے، اور دل کا، پھیپھڑوں کا، سب پیٹ کا معاملہ معائنہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تعین کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ الرجک ہے یا نہیں۔ عام طور پہ ٹیسٹ بہت کم کیے جاتے ہیں،
مگر ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کرائے جائیں، اور اس میں خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں الرجی پتہ لگ جاتی ہے، اور الرجی کے ٹیسٹ کا ایک لیول ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار جلد کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بٹ بہت کم۔ اس کا علاج جو ہے وہ عام طور پہ بہترین یہ ہے کہ اس سے حفاظت کی جائے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کس چیز سے اس کو الرجی ہوتی ہے تو اس سے بچا لیں بچے کو، تاکہ اس کو الرجی ہو ہی نہ۔ مگر اگر ہو جاتی ہے تو پھر ہم ایک دوائی اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے، تو وہ دوائی جو ہے وہ پینے کی بھی ہے، گولیوں کی صورت میں بھی ہے، ٹیکے کی صورت میں بھی ہے، اور اگر الرجی ناک کی وجہ سے ناک کے ذریعے جاتی ہے تو پھر ہم ناک کے اسپرے بھی دے سکتے ہیں، اور اس میں عام طور پہ ذرا سی سخت دوائیاں جس کو ہم اسٹیرائڈز کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار جلد پہ بھی لگانے کی دوائی دی جا سکتی ہے۔ تو الرجی ایک حساس لوگوں میں ری ایکشن ہے جسم کا، مگر بہترین یہ ہے کہ ہم اس سے حفاظت کر لیں ان چیزوں سے جن کا ہمیں معلوم ہو جائے کہ بچہ اس سے الرجک ہے۔